السلام علیکم پاکستان پراپرٹی لیڈرز، میں رانا عدنان مدثر بات کر رہا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی سے۔ بحریہ گولف سٹی کے 500 یارڈس پلاٹس اور اس کے علاوہ اوور آل 1000 اینڈ 2000 یارڈس کے پلاٹس کے حوالے سے ابھی ان دنوں میں کافی زیر بحث رہا ہے یہ پریسنٹ۔ بیسکلی اس کے بارے میں بات کرنا آج ہمارا مقصد ہے، اور اوور آل بحریہ گولف سٹی کا 500 یارڈس کا ایک خاص حصہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے اگنور رہا ہے اور نیگیٹو پرائس پہ چل رہا تھا۔ جس طرح سے ہم نے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ ابھی 25 لاکھ روپیز یا میکسیمم 30 لاکھ روپیز نیگیٹو میں بھی پلاٹ مل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے جو پلاٹ مارکیٹ میں آتے ہیں، دیکھیں وہ کوئی ڈیسپریٹ سیلر ہوتا ہے، وہ کوئی نارمل سیلر نہیں ہوتا، کیونکہ ادروائز کسی کا بھی دل ایسا نہیں کرے گا کہ وہ 4 سال تک ایک پراپرٹی میں انویسٹ کرے جس کی قیمت 85 لاکھ روپیز ہو، وہ انسٹالمنٹ میں پے بھی کرتا رہے اور پھر اینڈ آف دا ڈے آ کے 25 سے 30 لاکھ روپے کا نقصان، اور پھر جو سارا انتظار کیا گیا وہ الگ۔ تو اس طرح سے اپنا نقصان کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح سے جو مارکیٹ میں بھی ٹرانزیکشن کے لیے کوئی آ رہے ہیں، یا تو وہ بہت ہی کوئی مجبور آدمی ہے، یا مطلب ٹائم فریم ان کے لیے میٹر کر رہا ہے کہ ہمیں اتنے ٹائم میں یہاں پہ کنسٹرکشن کرنی تھی اور بیریئر نے تھوڑا ڈیلے کر دیا، تو اس وجہ سے کچھ لوگ سیل کر رہے ہیں۔ تو خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی بحریہ گولف سٹی کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہر طرح سے کور کیا جائے۔ آپ کو مطلب ڈرون فوٹیج کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھا جائے۔ تو بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بحریہ گولف سٹی از اے گیٹڈ کمیونٹی ود ان بحریہ ٹاؤن، اور اس کا الگ سے انٹرنس ایگزٹ ہوگا، اس کے لمیٹڈ نمبر آف گیٹس ہوں گے، اس میں مطلب ایک پروٹوکول ہوگا یا رہنے کے لیے۔ اور جو پلاٹس، دو طرح کے پلاٹس ہیں، ایک تو وہ جو عام گلیوں میں آ رہے ہیں، یعنی عام سٹریٹ میں یا روڈ کے پلاٹس ہیں، اور دوسری طرح کے وہ پلاٹس ہیں جو اپنا ایکسپوئر ہے، جن کا گولف گراؤنڈ کی طرف، لیکس کی طرف، جو آرٹیفیشل لیکس یہاں بنائی گئی ہیں، بہت زبردست اچھے طریقے سے اس گولف سٹی کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو لش گرین ایریاز جو بنا دیے گئے ہیں، گرین بیلٹس، پارکس اور فاؤنٹینز لگا دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو یہاں لیکس بنائی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیریز آف ویڈیوز جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر کور کرتے چلے جائیں۔ لیکن خاص بات ہمیشہ سے کسٹمرز کے لیے یہ ہوتی ہے کہ پریسنٹ 29 میں جو قیمتیں اس وقت چل رہی ہیں، آیا کہ یہ ایسی ہی رہیں گی یا نیئر فیوچر میں ان کی پرائس بڑھے گی۔ تو میری رائے کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، جو لوگ میری رائے جاننا چاہتے ہیں میں ان کے لیے خاص کر یہاں کمنٹ کروں گا کہ جو نیگیٹو پرائس والے پلاٹس ہیں وہ ہمیں مطلب اپنی ایکول پرائس تک آتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ اگر مارکیٹ میں ابھی بھی آرٹیفیشل ایک بوم ہے اور وہ آئندہ بھی رہے گا، لیکن پلاٹس کی قیمتیں جو ہیں وہ سٹیبل ہو جائیں گی آنے والے کچھ عرصے میں، تقریباً 1 سے 2 سال میں۔ اور جو 500 گز کے پلاٹس اس وقت پریسنگ 29 میں، پریسنگ 33، پریسنگ 37، پریسنگ 27A، پریسنگ 17 ہے، پریسنگ 4 اور بیریا ہلز، جہاں جہاں بھی آل اوور بیریا ٹاؤن 500 گز کے پلاٹس ہیں، اگر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس وقت نہایت ریزنیبل قیمت پہ آپ کو جو پلاٹس ہیں وہ بیریا گولف سٹی کے اندر ہی ملتے ہیں، کیونکہ اگر 85 لاکھ روپیز میں لانچ کیے گئے تھے تو آج مین انٹرنس کے پاس جناح ایونیو کے قریب، یعنی ایک اچھی لوکیشن پہ ریزنیبل 100% ڈیولپمنٹ والا پلاٹ، بلکہ پوزیشن والا پلاٹ جہاں پہ آپ آج کر لیں اور ویری نیکسٹ ڈے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیں، وہ کوئی 90 لاکھ سے 95 لاکھ روپے تک بڑے آرام سے مل رہا ہے۔ تو 90 to 95 لاکھ روپیز کے بجٹ میں اگر 500 گز کا پلاٹ آپ کو گولف جیسی جگہ پہ مل رہا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بالکل ریڈی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست آپشن ہے۔ پھر بحریہ گولف سٹی کا ایک دوسرا حصہ آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ 20A بھی کہتے ہیں، اور جہاں پہ بحریہ ٹاؤن اسکول اینڈ کالج کی بلڈنگ بنی ہے جو اس وقت ایکٹیو ہے۔ اس کے بھی ہم نے اسٹریٹ ٹورز دیے کچھ عرصہ پہلے، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والا ایریا ہمیشہ سے اگنور رہا تھا۔ یہاں پرائز نیگیٹو میں بھی تھی، ڈیولپمنٹ بھی لیٹ ہوئی ہے، آج بھی وہاں مشینری لگی ہے جو ڈیولپمنٹ مطلب رہتی تھی اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہاں یہ ڈیولپمنٹ ہوگی نہیں، یا یہ انلیگل جگہ ہے، یا آؤٹ آف باؤنڈری وال ہے۔ تو یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ تھا جو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ گولف سٹی تو ہے ہی ڈسپیوٹڈ، یہاں انویسٹمنٹ کرنا ہی بیکار ہے، یہ تو آؤٹ آف باؤنڈری وال ہے، یہ انلیگل ہے۔
تو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہے تھے اس میں اس کا بھی ذکر کرتے تھے، لیکن حقیقت سے خیر اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ گولف سٹی کا مطلب یہ والا ایریا باؤنڈری وال کے اندر ہے، بیریا ٹاؤن کے پریمیسز ڈیفائن ہو چکے ہیں، اور جو پریمیسز ڈیفائن ہوئے ہیں تو اوبویسلی یہ بیریا ٹاؤن کی مطلب باؤنڈریز کے اندر یہ ایریا آ رہا ہے، اور اگر اس طرح کے کوئی بھی لیگل ایشوز ہوتے تو آن سائٹ اس وقت ہمیں وہاں مشینری کام کرتی ہوئی ہرگز نظر نہ آتی، کیونکہ یہاں پہ ہاں ڈپریشن اور ہائٹ والا ایک فیکٹر ہے کہ ریزرو ایریاز میپ کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو سامنے ریزرو ایریاز نظر آتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ریزرو ایریاز تھے، اور اس طرح سے مطلب ان کو بعد میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور جو ہائٹ پہ ہیں ان کے ریٹس اوبویسلی ایسٹ اوپن ویسٹ اوپن کو دیکھتے ہوئے اور کارنر سیمی کارنر کو دیکھتے ہوئے جو ذرا تھوڑی اچھی ہائٹ کے ہوادار جگہ پہ پلاٹس آتے ہیں ان پہ جو ہے وہ قیمت ہمیشہ زیادہ ہی رہتی ہے، کیونکہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسی جگہ پہ گھر بنائیں جہاں پہ ہوادار بھی ہو اور بہت اچھا ویو بھی ملے ہمیں، اور جو جگہ تھوڑی ڈیپلی لائک ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، جسے کھڈا پلاٹ بھی کہتے ہیں، یہ روڈ لیول سے تھوڑا ڈاؤن ہے، تو ایسے پلاٹس میں پھر قیمت کم لوگ پے کرتے ہیں۔ تو ویسے میں نے تو اپنی بے شمار ویڈیوز میں بیریا ٹاؤن کے اوور آل لینڈسکیپ پہ بھی بات کی ہے، یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اچھا سالڈ راکس ہیں، یعنی جو پختہ زمین ہے وہاں پہ پلاٹ آپ لیتے ہیں تو کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کی ون ون سچویشن ہوتی ہے، فاؤنڈیشن میں بہت زیادہ پیسہ آپ کا نہیں لگتا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا یعنی آرٹیفیشل بھرائی جہاں آپ کرتے ہیں، مٹی کو فلنگ کر کے ایک ڈیپ پلاٹ کو لیول پلاٹ کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی لوکیشن کے جو پلاٹس ہیں اس پہ یعنی فاؤنڈیشن میں آپ کے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں، وہ پلاٹ تو ضرور سستا مل جاتا ہے لیکن پھر کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کی جیب سے زیادہ پیسے نکلتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ پلاٹ ابھی جو اویلیبل ہیں سیل کے لیے آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر انویسٹرز اپنی توجہ ادھر بھی کریں تو وہ بہت اچھا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت پریسنگ 33 کے ریٹس بھی کافی زبردست چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں، اور پریسنگ 37 میں بھی 27A اور پریسنگ 29 کے ریٹس آلریڈی بڑھ چکے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پریسنگ 29 میں آپ ایک عام جنرل پلاٹ لے رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں گولف سٹی کے اندر کوئی جنرل پلاٹ لیں، کیونکہ پرائز آلموسٹ سیم ہے، لیکن جس طرح سے یہ لش گرین اور یہ کانسیپٹ ہے بیریا گولف سٹی کا، دس از ون آف دا فیوریٹ اینڈ موسٹ ڈیمانڈنگ پروجیکٹ ان بیریا ٹاؤن، جو کہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہوگا، اور لوگ یہاں وش کریں گے رہائش کے لیے، کیونکہ اتنے اچھے اسکیل پہ گرینری کو مینٹین کرنا، بنانا، گرین بیلٹس، پارکس، فاؤنٹین، لیکس جو بنائی گئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر گولف کے شوقین جو لوگ ہیں وہ لوگ تو اوبیسلی یہاں آئیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں نیگیٹو پرائس پہ پلاٹس مل رہے ہیں، لیکن نیئر فیوچر میں یعنی سال 2 سال کے بعد یا ایٹ لیسٹ 5 سال کے بعد آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں یہاں نہایت مناسب قیمت پہ جو آج کی پرائز مل رہی ہے، یعنی آپ کو 60 لاکھ میں پلاٹ مل رہا ہے، 55 لاکھ میں پلاٹ مل رہا ہے، آپ لوگوں کو 65 لاکھ میں پلاٹ مل رہا ہے، تو یہاں پہ پلاٹ مطلب ان فیوچر نہیں ملے گا، کیونکہ ابھی کی جو قیمتیں ہیں وہ نہایت زبردست قیمتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ میں کمپیریزن بھی کروا رہا ہوں آل اوور بیریا ٹاؤن، جب بھی آپ 500 گز کے پلاٹ کو دیکھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ بیریا گولف سٹی کو ہمیشہ کنسیڈر کریں، اپنی ریسرچ کا حصہ بنائیں، میری ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین آپ لوگوں کے لیے میں ایڈوائز کرتا رہتا ہوں، لیکن جب آپ لوگ خود وزٹ کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو اوبویسلی ایک آپ کی اپنی سوچ، آپ کی اپنی ایک اوپینین بھی بنے گی، تو اس کے مقابلے میں مطلب ان چیزوں کو پھر آپ سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی آپشنس پر جانا چاہیے یا کسی اور طرح کے 500 گز کے پلاٹ پہ جانا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں بیریا پیراڈائز میں جو 500 گز کے پلاٹ بیریا ٹاؤن نے دیے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ بیریا پیراڈائز میں 500 گز کے پلاٹ 95 لاکھ روپیز میں بیریا نے لانچ کیے تھے، جو آج کچھ ایریا اوبویسلی ایسا ہے جہاں پہ نیگیٹو پرائس پہ ملتے ہیں، لیکن کچھ ایریا ایسا ہے جہاں پہ یعنی پلس ہے یا بہت اچھی فیورٹ جگہ ہے وہاں 95 پلس پہ ملتا ہے، تو یہ چیز تو مائنڈ میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال میں آپ کو کوئی 1.5-2 کروڑ 2.5 کروڑ سے نیچے 500 گز کا کوئی بھی پلاٹ پورے بیریا ٹاؤن میں نہ ملے، کیونکہ ابھی نئی ڈیلز یہ بیریا ٹاؤن بے شمار
جو ہے وہ سپلائی اور دے دے گا پلاٹس کی، کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ بہت بڑے اسکیل پہ پلاٹس نہیں ملیں گے. اب اگر بیریا ٹاؤن نئی ڈیلز دیتا بھی ہے تو وہ بڑی لمیٹڈ ڈیلز ہوں گی، کیونکہ جو بیریا ٹاؤن کے پریمیسز ڈیفائن ہوئے ہیں، لوکیشنز ڈیفائن ہوئی ہیں، تو وہ بھی لمیٹڈ ہیں. ہاں، بیریا ٹاؤن نے بیریا ٹاؤن 2 کے نام سے جو ڈیلز پلان کی ہیں، وہ نوری آباد کی طرف جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو راستے میں لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے. جب آپ حیدرآباد کی طرف ٹریول کر رہے ہیں، نوری آباد کی طرف کر رہے ہیں، تو سپر ہائی وے کے اوپر لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے. اور یہ والے پروجیکٹ بیریا ٹاؤن اس وقت تک نہیں لانچ کر سکے گا جب تک ان کے سپریم کورٹ کے ساتھ جو کیسز ہیں وہ 100% کلیئر نہیں ہوتے. یعنی معاملہ طے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی پیمنٹس جا رہی ہیں، اور اس میں جب تک وہ طے نہیں ہو جاتے سارے معاملات، یعنی پیمنٹس نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی، تو نئی ڈیلز کا آنا مشکل ہے. لہٰذا جو ابھی بیریا ٹاؤن جس کو انفراسٹرکچر بنا کے آپ کے سامنے مکمل رکھ دیا گیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کریں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ فائلز کی طرف جائیں یا نان ڈیولپ ایریاز کی طرف جائیں، یا دور دراز کے اس طرح کے کسی ایریاز میں جائیں. کیونکہ بیریا اسپورٹ سٹی میں پریسنگ 42A اور پریسنگ 62 63 یہ والا ایریا، پریسنگ 38 کی طرف 1000 گز کے پلاٹ ہیں. تو یہ والی جگہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن اٹ وڈ بی اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو 5 سے 10 سال کا ٹائم لے لیں گے. لیکن اس سے کم ٹائم جو انویسٹمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے، تو اس میں ہمیشہ سے گولف سٹی کو سامنے رکھتا ہوں کہ جو بندہ آج پریسنگ 6 اور 8 میں 250 گز کا پلاٹ لینے کے لیے نکلا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہمیں 80 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 10 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہے. پریسنگ 6 8 اور 16 کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کو میں 500 گز کا پلاٹ اتنے ہی بجٹ میں، اس سے کم پرائز پہ دینا چاہ رہا ہوں. تو یہ میرا ایڈوائز ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی بائنگ کے لیے نکلتے ہیں تو ریسرچ بھرپور قسم کی کریں، تاکہ آپ کو پلاٹ یا کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کر کے بعد میں پچھتانا نہ پڑے. کیونکہ میری نظر میں انویسٹر تو خیر آئے دن پرچیزنگ کرتے ہیں اور سیلنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اینڈ یوزر جو ہے ان لوگوں کے لیے تو میرا خیال ہے کہ زندگی کی جمع پونجی، مشورے سے، بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد انویسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں، تھینک یو سو مچ. مزید انفارمیشن اور اپڈیٹس جو بھی ہماری اوپینین ہوتی ہے اس کے لیے آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. ہماری ویب سائٹ pakistanpropertyleaders.com، اس پہ بھی ہم لوگ بلاگز وغیرہ لکھتے رہتے ہیں. تو مزید انفارمیشن کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. تھینک یو سو مچ.